اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ باغ اٹھ کے کرسا جاتے ہیں، عاشق رسول بن جاتے ہیں، تو یہ 11 مہینے کہاں ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنے والا میلاد منا کر عاشق رسول بن سکتا ہے؟ کیا ہم تو سند دے سکتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے؟ ہمارے ہاں ایک نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ تھا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بناؤ۔ حضور یہ نہیں کہتے تھے اچھا تم یہ کام کرتے ہو یہ کام نہیں کرتے تو بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو، نیکی کا کام ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا کہا نا کہ گھر کو سجا رہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا علامہ صاحب میرا آپ سے آخری سوال، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اب ایک بندہ جلوسوں میں، ظہر کی اذان ہو رہی ہے بھائی جلوس میں، عصر کی اذان ہو رہی ہے جلوس میں، 5 وقت نمازیں نکل گئی جلوس میں، فجر کی اذان ہو رہی ہے تو گھر پہ آ کے سو رہا ہے، تو نمازیں تو وہ پڑھ نہیں رہا، جلوس میں لگا ہوا ہے، تو کیا اس کو ہم عاشق رسول کی سند دے سکتے ہیں کہ یہ ہے عاشق رسول؟ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نکلے مدینے سے تو بریدہ اسلمی نامی ایک شخص تھا، اچھا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تھا، گرفتار کرنے آیا، صحیح ہے، لیکن اللہ کے محبوب دامِ غیوب منزہ عن الغیوب جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کا چہرہ مبارکہ دیکھا تو وہ ایمان لے آیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا استقبال بڑے شان سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اس کا جھنڈا بنایا اور استقبال کیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جلوس کا آپ کو پتہ چل گیا، جلوس کی دلیل ہے کہ جلوس کی طرح وہ لوگ گئے۔ اب کوئی بولے نا کہ بھئی کہاں سے جلوس، کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس یہاں سے ثابت ہے، سیدہ اسلم نامی جو شخص آیا تھا۔ دوسرا دیکھیں دین کی اصل جو ہے نا نماز ہے، آپ حضور کے نواسے کو دیکھیں کہ ان کا سر مبارک جو ہے نا نیزے پہ قرآن سنا، بالکل ایسے ہی، انہوں نے سجدے میں وہ شہید ہوئے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آپ کو میں کی پوائنٹ دے دیتا ہوں، ہم نیازی بھی ہیں اور ہم نمازی بھی، پہلے ہم نمازی ہیں پھر ہم نیازی۔ آپ نے مثال ثواب فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں نا وہ بھی کرنی ہے لیکن پہلے نماز پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربان جائیں فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، جن کا جلوس میلاد منا رہے ہو فرما رہے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بالکل ایسے حقیقت ہے۔ دوسرا نمازی کو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، قربان جائیں نمازی کو جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی اس کو اپنے رب کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیں رب کے دیدار کا ذریعہ نماز ہے، بالکل وہ چھوڑ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، جس طرح قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے رب کے فضل اور رحمت سے خوشیاں مناؤ۔ حضور اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور اسی پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو بھائی دیکھیں آپ کی اپنی جگہ یہ مستحبات تھے، اس کا آپ نے جلوس نکالا، میلاد پڑھا، قرآن خوانی کی، یہ مستحبات میں آتے ہیں، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہے یہ فرض ہے۔ علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ آپ ڈوب رہے ہو اور ایک تختہ ہے اس کو پکڑ کے بھی اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے نماز کی، اتنی فضیلت ہے نماز کی، کیونکہ نماز آپ کی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ آخری باتیں میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بعثت کا مقصد تشریف آوری کے مقاصد دیکھے جائیں نا، میں 3-4 بتاتا ہوں۔ حضور وہ ہیں جن کے صدقے نماز ملی۔